تجارت دین بھی ہے اور دنیا بھی ہے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ اور دوسری حدیث ہے، التجار یحشرون یوم القیامہ فجارا الی من اتقى وبر وصدق، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے عزیزوں، چونکہ اکثر مسلمانوں کا تعلق تجارت سے ہے، اس لیے میرے ذہن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیثیں آئیں اور پھر قرآن کریم کی ایک آیت بھی میں نے تلاوت کی، جس سے ان دونوں حدیثوں کے مضمون کی وضاحت ہوتی ہے۔ اور دیکھنے میں تو یہ دونوں حدیثیں بظاہر متضاد معلوم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے برخلاف معلوم ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے برعکس معلوم ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، یعنی جو تاجر تجارت کے اندر سچائی اور امانت کو اختیار کرے تو وہ قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ یہ تجارت جس کو ہم اور آپ دنیا کا ایک کام سمجھتے ہیں اور دل میں یہ خیال رہتا ہے کہ یہ تجارت ہم اپنے پیٹ کی خاطر کر رہے ہیں اور اس کا بظاہر دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر تاجر میں دو باتیں پائی جائیں، ایک یہ کہ وہ صدوق ہو اور امین ہو۔ صدوق کے معنی لفظی سچا اور امین کا معنی ہے امانت دار۔ اگر یہ دو صفتیں کسی کے اندر پائی جائیں تو قیامت کے دن اس کا حشر انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ اور جو دوسری حدیث ہے جو دیکھنے میں بظاہر اس حدیث کے برعکس معلوم ہوتی ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول نے فرمایا، التجار یحشرون یوم القیامۃ فجارا الی من اتقى وبر وصدق، کہ تجار یعنی تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاجر بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ فجار یہ فاجر کی جمع ہے، یعنی فاجروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، یعنی فاسق و فاجر اور گنہگار جو اللہ تعالیٰ کی معصیتوں کا ارتکاب کرنے والے ہیں، سوائے اس شخص کے جو تقوی اختیار کرے اور نیکی اختیار کرے اور سچائی اختیار کرے۔ یہ دو حدیثیں انجام کے لحاظ سے بظاہر متضاد نظر آتی ہے کہ پہلی حدیث میں فرمایا کہ نبیوں کے ساتھ ہوں گے، صدیق اور شہداء کے ساتھ ہوں گے، اور دوسری حدیث کے اندر فرمایا کہ فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن الفاظ کے ترجمے ہی سے آپ نے سمجھ لیا ہوگا کہ حقیقت میں دونوں حدیثوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ تاجروں کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک قسم وہ ہے جو انبیاء اور صدیقین کے ساتھ ہوگی، اور ایک قسم وہ ہے جو فاجروں اور فاسقوں کے ساتھ ہوگی۔ اور دونوں قسموں میں فرق بیان کرنے کے لیے جو شرائط بیان فرمائی ہیں وہ یہ ہے کہ سچائی ہو، امانت ہو، تقوی ہو، نیکی ہو، تو پھر وہ تاجر پہلے قسم میں داخل ہوگا۔ پہلے قسم یعنی وہ صدیقین، شہداء اور کیا ہے، متقی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور اگر یہ شرائط اس کے اندر نہ پائی جائیں بلکہ صرف پیسہ حاصل کرنا مقصود ہو، جس طرح بھی ممکن ہو، چاہے دوسرے کی جیب پر ڈاکہ ڈال کر ہو، دھوکے دے کر ہو، فریب دے کر ہو، جھوٹ بول کر ہو، دغا دے کر ہو، کسی بھی ناجائز طریقے سے ہو، تو پھر وہ تاجر دوسری قسم میں داخل ہوگا جس کا حشر فاسقوں اور فاجروں کے ساتھ ہوگا۔ تو میرا عزیزو، اگر ان دونوں حدیثوں کو ہم ملا کر دیکھیں تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو تجارت ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہم چاہیں تو اس تجارت کو جنت تک پہنچنے کا راستہ بھی بنا سکتے ہیں، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنا سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو اسی تجارت کو جہنم کا راستہ بنائیں اور فساق فجار کے ساتھ حشر ہونے کا ذریعہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس دوسرے انجام سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ میرا عزیزو، یہ زاویہ نگاہ کا فرق ہوتا ہے۔ اگر انسان اپنے زاویہ نگاہ کو بدل دے تو پھر وہ کام دین بھی ہو سکتا ہے۔
اور یہ بات صرف تجارت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ دنیا کے جتنے بھی کام ہیں، خواہ وہ ملازمت ہو، خواہ وہ تجارت ہو، خواہ وہ زراعت ہو یا کوئی اور دنیا کا کام ہو، ان سب میں یہی بات ہے کہ اگر اس کو انسان ایک زاویے سے دیکھے تو وہ دنیا ہے، اور اگر دوسرے زاویے سے دیکھے تو وہی دین بھی ہے۔ یہ دین در حقیقت صرف زاویے نگاہ کی تبدیلی کا نام ہے۔ اگر آپ وہی کام دوسرے زاویے سے کریں، دوسری نیت سے کریں، دوسرے ارادے سے کریں، دوسرے نقطۂ نظر سے کریں، تو وہی چیز جو بظاہر خالص دنیاوی چیز نظر آ رہی تھی دین بن جاتی ہے۔ جیسے انسان کھانا کھاتا ہے تو بظاہر وہ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے کھانا کھا رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کھانا کھاتے وقت یہ نیت ہو کہ میرے نفس کا مجھ پر بھی کوئی حق ہے، میری ذات کا، میرے وجود کا مجھ پر حق ہے، اور اس حق کی ادائیگی کے لیے میں یہ کھانا کھا رہا ہوں، اور اس لیے کھا رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت کا حق یہ ہے کہ میں اس کی طرف اشتیاق کا اظہار کروں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اس چیز کو استعمال کروں، تو وہی کھانا جو بظاہر لذت حاصل کرنے کا ذریعہ تھا اور بظاہر بھوک دور کرنے کا ذریعہ تھا، پورا کھانا دین اور عبادت بن جائے گا۔ اس طریقے سے حضرت ایوب انصاری علیہ السلام کا ایک واقعہ، حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور غسل کے درمیان آسمان سے ان پر سونے کی تتلیوں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ کس کی؟ سونے کی تتلیوں کی بارش ہونی شروع ہو گئی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام غسل چھوڑ چھاڑ کر ان تتلیوں کو پکڑنے اور اس کو جمع کرنے میں لگ گئے۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے پوچھا کہ اے ایوب، کیا ہم نے تم کو پہلے ہی بے شمار نعمتیں نہیں دے رکھی ہیں؟ تمہاری ضروریات کا سارا انتظام کر رکھا ہے، ساری کفالت کر رکھی ہے، پھر بھی تمہیں حرص ہے اور تتلیوں کو جمع کرنے کی طرف بھاگ رہے ہو؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا عجیب جواب دیا کہ اے پروردگار، لا غنا بی ان برکتک، میں تیری عطا کردہ برکت سے تو مستغنی نہیں ہو سکتا۔ جب آپ میرے اوپر کوئی نعمت نازل فرمائیں تو یہ بات ادب کے خلاف ہے کہ میں اس سے بے نیازی کا اظہار کروں۔ جب آپ خود اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرما رہے ہیں تو اب اگر میں بیٹھا رہوں اور یہ کہوں کہ مجھے یہ سونا چاندی نہیں چاہیے، میں تو اس پر ٹھوکر مارتا ہوں، تو یہ بے ادبی کی بات ہے۔ جب آپ دے رہے ہیں تو میرا یہ فرض ہے کہ میں اشتیاق کے ساتھ، شوق کے ساتھ اس کو لے لوں، اس کی قدر پہچانو اور اس کا شکریہ ادا کروں۔ اس لیے میں آگے بڑھ کر جمع کر رہا ہوں۔ یہ ایک پیغمبر کی آزمائش تھی، ورنہ اگر کوئی عام قسم کا خشک دیندار ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں، میں تو اس دنیا کو ٹھوکر مارتا۔ لیکن وہ چونکہ حقیقت سے واقف تھے اور جانتے تھے کہ یہی چیز اگر اس نقطۂ نظر سے حاصل کی جائے کہ میرے پروردگار کی دی ہوئی ہے اور اس کی نعمت ہے، میں اس کی قدر پہچانوں، اس کا شکر ادا کروں، تو پھر یہ دنیا نہیں بلکہ یہ دین ہے۔